والرضا یا ذا المن والعطا یا ذا الفضل والقضاء یا ذا العز والبقاء عشق کی ابتدا عشق کی ابتدا بس خدا ہے خدا بس خدا ہے خدا عشق کی ابتدا عشق کی ابتدا بس خدا ہے خدا بس خدا ہے خدا وہ جو دونوں جہانوں کا مالک بھی ہے وہ جو کن کہہ کے ہر شے کا خالق بھی ہے اسے جس کے پابند شمس و قمر جو شافع بھی ہے اور رازق بھی ہے جس کے دم سے ہے دونوں جہاں کی بقا خدا ہے خدا بس خدا ہے خدا عشق کی ابتدا عشق کی ابتدا بس خدا ہے خدا بس خدا ہے خدا عشق کی ابتدا عشق کی ابتدا بس خدا ہے خدا بس خدا ہے خدا مشکلوں میں جو تنہا نہیں چھوڑتا بے وجہ دل کبھی بھی نہیں توڑتا جب دکھوں میں کوئی بھی نہ ہمدرد ہو اپنے بندے سے رشتہ ہے وہ جوڑتا جو یاور ہے انسان کا ہر جگہ خدا ہے خدا بس خدا ہے خدا عشق کی ابتدا عشق کی ابتدا بس خدا ہے خدا بس خدا ہے خدا عشق کی ابتدا عشق کی ابتدا بس خدا ہے خدا بس خدا ہے خدا اس کی عظمت کا کوئی کرے کیا شمار شکر احسان پہ اس کے کریں لاکھ بار دیکھنے کو جو دے چشم میں روشنی جس کی نعمت سے انسان کرے گفتار کرتا ہے جو ہر دکھی کی دعا ہے خدا بس خدا ہے خدا عشق کی ابتدا عشق کی ابتدا بس خدا ہے خدا بس خدا ہے خدا عشق کی ابتدا عشق کی ابتدا بس خدا ہے خدا بس خدا ہے خدا اس کی توبہ کا در رات دن ہے کھلا منتظر ہے وہ مانگے کوئی تو دعا کوئی کتنا بڑا بھی گناہگار ہو سر جھکا دے تو معاف اس کو کر دے خدا وہ جو مایوسیوں کی بدل دے فضا خدا ہے خدا بس خدا ہے خدا عشق کی ابتدا عشق کی ابتدا بس خدا ہے خدا بس خدا ہے خدا عشق کی ابتدا عشق کی ابتدا
خدا ہے خدا. وہ طلب کر رہا ہے فقط بندگی، چاہتا ہے وہ پاکیزہ ہو زندگی. اس کا بندہ گناہوں سے یوں دور ہو جیسے اس کے ملائک کی پاکیزگی. جس کا ہے یہ کرم، جس کی جود و سخا، خدا ہے خدا، بس خدا ہے خدا. عشق کی ابتدا، عشق کی ابتدا، عشق کی ابتدا، بس خدا ہے خدا، بس خدا ہے خدا. عشق کی ابتدا، عشق کی ابتدا، عشق کی ابتدا، عشق کی ابتدا، بس خدا ہے خدا، بس خدا ہے خدا. اس کے قبضے میں ہے یہ ہوا یہ فضا، بہتے دریا سمندر کا یہ سلسلہ، شور کرتے پرندوں کی ہر سو صدا، موسموں کے بدلنے کا بھی مرحلہ. جس کے تابع ہے سب وہ شفیع کبریا. خدا ہے خدا، بس خدا ہے خدا. عشق کی ابتدا، عشق کی ابتدا، عشق کی ابتدا، عشق کی ابتدا، بس خدا ہے خدا، بس خدا ہے خدا. عشق کی ابتدا، عشق کی ابتدا، عشق کی ابتدا، عشق کی ابتدا، بس خدا ہے خدا، بس خدا ہے خدا. اس کے ہر حکم پہ اپنا سر خم کریں، اس کے احسان پہ آنکھ کو نم کریں. وہ جو ہر شے پہ حاضر ہے ناظر بھی ہے، ذکر اس کا صبح و شام بس ہم کریں. معاف کرتا ہے جو مومنوں کی خطا، خدا ہے خدا، بس خدا ہے خدا. عشق کی ابتدا، عشق کی ابتدا، عشق کی ابتدا، عشق کی ابتدا، بس خدا ہے خدا، بس خدا ہے خدا. عشق کی ابتدا، عشق کی ابتدا، عشق کی ابتدا، عشق کی ابتدا، بس خدا ہے خدا، بس خدا ہے خدا. میری ہر سانس کا وہی مختار ہے، میں گناہ گار ہوں اور وہ غفار ہے. یہ علی دیپ کا دل عقیدت لیے اپنے خالق کی چاہت سے سرشار ہے. میری شہرت یہ عزت ہے جس کی عطا، خدا ہے خدا، بس خدا ہے خدا. عشق کی ابتدا، عشق کی ابتدا، عشق کی ابتدا، عشق کی ابتدا، بس خدا ہے خدا، بس خدا ہے خدا. عشق کی ابتدا، عشق کی ابتدا، عشق کی ابتدا، عشق کی ابتدا، بس خدا ہے خدا، بس خدا ہے خدا. بس خدا ہے خدا، بس خدا ہے خدا. بس خدا ہے خدا، بس خدا ہے خدا. بلغ العلا بكماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی، اس کے لیے آپ نے تشریف لانا ہے، اور بغیر نماز کے اوقاتوں کے ہر وقت اوپن ہوتی ہے۔ آپ جب زیارت پر تشریف لائیں تو آپ کے پاس کچھ تھیلی ہونی چاہیے جس میں آپ اپنے جوتے رکھ سکیں، تاکہ آپ کسی کے کپڑے خراب نہ کریں اور نہ ہی آپ یہاں پہ کوئی بے ادبی کے مرتکب ہوں، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ یہ میرے پاس ہے، بسم اللہ۔ اس کو ایسے میں نے بند کر لیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ میرے اس طرح لیفٹ ہینڈ میں ہوگی۔ اب اس سے کیا ہو، کسی کپڑے خراب نہیں ہوں گے اور نہ ہی کسی کو کوئی تکلیف ہوگی ان جوتوں سے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کے لیے آپ تشریف لے جائیں تو سارا راستہ جو ہے درود شریف کا ورد کرتے رہیں۔ جب آپ قبر مبارک کے بالکل سامنے پہنچ جائیں، جہاں پہ اوپر لکھا ہوا بھی ہے اور آپ کو سامنے اسکرین پر نظر بھی آ رہا ہے، یہاں پر آپ نے آ کے پڑھنا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اس کے بعد آپ جب تھوڑا آگے جائیں گے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے واجہ شریفہ میں، تو وہاں پہ آپ نے پڑھنا ہے
السلام علیکہ یا خلیفۃ الرسول ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ان کے بعد آپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کے سامنے کھڑے ہو کے السلام علیکہ یا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اسی طرح آپ یہ سلام پیش کر کے پھر باب بقیع سے باہر نکلیں گے۔ اور راتوں رات بھی آتے تھے آپ ان کے لیے دعا کرنے کے لیے، اور وہ ہیں اہل بقیع، بقیع غرقد، جہاں پہ 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام مدفون ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی یہاں پہ مدفون ہیں، اور سب سے بڑھ کر حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ علیہ۔ وہ غرقد کے بعد جو اہم زیارت جو کہ آپ پیدل کر سکتے ہیں مسجد نبوی کے 310 نمبر گیٹ سے نکلتے ہوئے فوراً، یہ مبارک جگہ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عید کی نماز اور نماز جنازہ اور بارش کی دعا کے لیے جو نماز پڑھاتے تھے، صلاۃ الاستسقاء جسے کہا جاتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ پڑھاتے تھے۔ ایسے ہی کسی ایک دن بہت سخت دھوپ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ نماز استسقاء پڑھا رہے تھے صحابہ کے ساتھ، تو ایک بادل نے مسجد کا نام مسجد غمامہ مطلب بادل والی مسجد رکھا گیا بعد کے زمانوں میں۔ تو یہاں پہ آپ کسی بھی ٹائم آ سکتے ہیں یہاں پہ، بلکہ فرض نماز وہ بھی ادا ہوتی ہے، اور مسجد نبوی کا 310 نمبر گیٹ یہ بالکل اس کے ساتھ ہے۔ مسجد غمامہ کے بعد آپ نے آنا ہے، یہ ہے مسجد ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ، اور مسجد سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ، یہاں پہ انہوں نے اپنے دور خلافت میں نماز عید جو ہے یہاں پہ ادا کی تھی، کیونکہ یہ سارا ایریا جو تھا کھلا میدان تھا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں زوار کرام مسجد میں موجود ہیں، بالکل مسجد غمامہ کے ساتھ ہے، سامنے مسجد غمامہ ہے، اس طرف مسجد نبوی ہے، اور ساتھ ہی مسجد سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ، اور پھر اس کے بعد سامنے جو مسجد ہے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اور اس طرف جو ہے ان بلڈنگوں کے پیچھے مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اور اس طرف ہے مسجد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ تو آپ نے ضروری آ کے ان سب مساجد کی زیارت کرنی ہے، وہ بھی آن واک، کسی بھی ٹائم آپ آ سکتے ہیں۔ جب آپ کے پاس پرائیویٹ کار ہو اور آپ نے مدینہ کی زیارت کرنی ہو، تو ہم جس روٹ سے میں آپ سب کو لے جاؤں گا، اس سے آپ کا ٹائم بھی بچے گا، اور آپ میکسیمم زیارتیں جو ہے وہ آپ ایک ہی دن میں کچھ گھنٹوں کے دوران کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم جائیں گے اس روٹ سے، یہ ہے روٹ، اس کا نام ہے سلطانہ روڈ، اس طرف جا رہا ہے، اور یہ والا جو روٹ جا رہا ہے اس کو بولتے ہیں سید الشہداء، طریق سید الشہداء۔ ہم نے یہ والا روٹ اختیار کرنا ہے، اور آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس روٹ پر ہمیں کتنی زیارتیں ملیں گی اور کس طرح جو ہے ہم اپنا ٹائم بھی بچا سکتے ہیں، اس طرح یہ والا روٹ استعمال کر کے۔ طریق سید الشہداء پر چلتے ہوئے آپ کو سامنے ایک سگنل آئے گا، سگنل کے بعد آپ کو ایک پٹرول پمپ ملے گا جس کا نام ہے محطۃ الاستہلاک۔ اس کے بالکل لیفٹ سائڈ پہ آپ کو یہ مسجد ملے گی 2 قبوں والی، اس کا نام ہے مسجد الدرع۔ مسجد الدرع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کی طرف تشریف فرماتے ہوئے یہاں پہ جمعے کے دن قیام فرمایا، اور آپ نے یہاں پہ عصر، مغرب، عشاء کی نمازیں پڑھی جمعے کے دن، اور پھر آپ غزوہ احد کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ الدرع بولتے ہیں جو آپ کو ایسا لباس پہنے جس سے اپنے آپ کو دشمن کے وار سے بچا سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو درع تھا اس وقت، جو زرہ بولتے تھے اس کو، وہ آپ نے یہاں پہ پہنی تھی، اور یہاں پہ آپ نے رات کا قیام بھی فرمایا تھا، اور یہیں سے 300 منافقین جو ہے واپس لوٹ گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 700 صحابہ کے ساتھ ہفتے کے دن صبح یہاں سے نکلے تھے اور احد پہاڑ کی طرف تشریف لے گئے تھے۔ اس کے بعد نیکسٹ زیارت ہے ایک اور مسجد جو کہ اسی سے بھی ریلیٹڈ ہے، آئیے چلتے ہیں اس طرف۔ جی، اس کے بعد والی زیارت جب آپ اسی راستے پر چلتے ہوئے آئیں گے تو کوئی 300-400 میٹر کے بعد ایک اور مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد المستراح۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد سے واپسی پر آپ نے رات کا قیام فرمایا، اور یہیں پہ مریضوں کی تیمارداری کی۔ اسی روڈ پر چلتے ہوئے پھر یہاں سے آپ نے رائٹ لے لینا ہے، اور آپ اس طرح چلے جائیں گے کنگ فہد روڈ کے اوپر۔ لیفٹ نہیں جانا بلکہ رائٹ جانا ہے۔ جب آپ کنگ فہد روڈ پر آئیں گے تو سامنے آپ کی مسجد نبوی ہے، ہم نے پہلا یو ٹرن لے کے پیچھے آنا ہے احد پہاڑ کی طرف۔ جی، اس کے بعد آپ نے آنا ہے یہاں پہ سید الشہداء کی، جہاں پہ قبور ہیں صحابہ کرام کی جو جنگ احد میں شہید ہوئے تھے۔ آپ کہیں بھی اس کے آس پاس جو ہے گاڑی پارک کر سکتے ہیں، پارکنگ ہر طرف سے اویلیبل ہے، گاڑی پارک کر کے آپ آرام سے یہاں پر تشریف لائیں۔ یہاں پہ صحابہ کی قبور ہیں، آپ نے یہاں پر آ کے سلام پیش کرنا ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین انتم السابقون وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ یہ آپ نے آ کے یہاں پہ سلام پیش کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان آپ پر سلامتی ہو، آپ لوگ اللہ پاک کی طرف ہم سے پہلے چلے گئے ہیں، ہم اللہ پاک کی مرضی سے آپ لوگوں کے پیچھے لوٹ کے آ رہے ہیں، ہم اللہ پاک سے آپ کے لیے اور اپنے لیے جو ہے عافیت طلب کرتے ہیں۔ صحابہ کرام پر سلام پیش کرنے کے بعد آپ اس چھوٹی پہاڑی کے اوپر آ سکتے ہیں،
اور یہ بھی ایک مطلب ہے کہ سیرت سے متعلق پہاڑی ہے. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے وقت 50 تیر اندازوں کو اس پہاڑی کے اوپر مقرر کیا تھا کہ یہاں سے آپ لوگوں نے کسی بھی حال میں نہیں ہلنا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ بہت سے مسلمان جو زوار کرام حج کے لیے آئے ہوئے ہیں وہ سارے اس پہاڑی کی زیارت کے لیے اس پہاڑی کے اوپر موجود ہیں. اور آپ اوپر اس چوٹی پر جا کے پورے مدینے کا بھی مناظر دیکھ سکتے ہیں. سب سے بیسٹ ٹائم اگر آپ نے مناظر دیکھنے کے لیے آنا ہے تو پھر فجر کے بعد بھی بیسٹ ہے, اور جو مغرب سے تھوڑا پہلے ہے, اور رات کو اینی ٹائم جب آپ آئیں گے تو آپ کو سارا مدینہ جو ہے جگمگاتا ہوا نظر آئے گا اس پہاڑی کے اوپر سے. سامنے آپ یہ باغ ہے اور وہ کنواں ہے جس کو بئر روما کہا جاتا ہے. اگر سامنے آپ کو یہاں پہ جو کچی دیوار نظر آ رہی ہے اس کی بیک سائیڈ پہ کنواں ہے. انشاءاللہ ابھی کام جاری و ساری ہے, یہ بھی کچھ عرصے تک سب زوار کرام کے لیے جو ہے کھل جائے گا. روما کے بعد آپ تشریف لائیں گے مسجد قبلتین کی زیارت کے لیے. مسجد قبلتین مطلب 2 قبلوں والی مسجد, جہاں پہ صحابہ کرام نے ایک ہی نماز 2 قبلوں کی طرف پڑھی تھی. اس کے حوالے سے بھی میں نے تفصیلی ویڈیو اپنے چینل پر بنایا ہوا ہے. اگر آپ مسجد قبلتین زبیر ریاض سرچ کریں گے تو آپ کو اس کی ساری ڈیٹیل مل جائے گی. اور یہاں پہ آ کے آپ نے 2 نوافل ادا کرنے ہیں, نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر آپ کر بھی لیں تو اس میں بھی حرج نہیں ہے. مسجد قبلتین کی زیارت بھی آپ کر سکتے ہیں کیونکہ تاریخی طور پر یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اور اسی وقت جو ہے ہجرت کے دوسرے سال سے جڑی ہوئی ہے. مسجد کے اندر جو مین دروازہ ہے اس کے اوپر ایک نشان دیا گیا ہے جو کہ مسجد اقصیٰ کی طرف جو قبلہ تھا اس کی نشاندہی بھی کی گئی ہے. رخ جو ہے وہ اس طرف تھا, لیکن یہ نشاندہی کے لیے صرف یہاں پہ ایک نشان دیا گیا ہے. اور اس طرف اگر آپ دیکھیں جو آج کل کا جو نیا تو نہیں, ابھی 1400 سال ہو گئے ہیں, جو قبلہ چینج ہونے کے بعد اس طرف پھر رخ ہو گیا تھا مسجد الحرام کی طرف. مسجد قبلتین سے نکل کر یہاں پر ایک قبرستان ہے. یہ جو آپ کو سفید دیوار نظر آ رہی ہے اس کی بیک سائڈ پہ یہ قبرستان ہے بنی سلمہ کا, اور یہ صحابہ کرام کی ایک قوم ہے جو کہ کچھ یہاں پہ شہداء احد جو ہیں وہ بھی مدفون ہیں, اور اسی طرح یہاں پہ بنی سلمہ ان کی قبریں یہاں پر موجود ہیں. اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں 7 مساجد جہاں پہ غزوہ خندق کے لیے مین کیمپس لگائے گئے تھے مسلمانوں کے لیے, اور یہاں پہ 7 مساجد بنائی گئی تھی تقریباً جنگ کے 80 سال بعد. عمر بن عبدالعزیز جب ہجری میں جب کفار مکہ باقی عرب قبائل کو ساتھ ملا کے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے کا پڑاؤ تھا, تو جن صحابہ کے پاس کمانڈ تھی اور ان کا پڑاؤ جہاں جہاں پہ تھا کے طور پر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مسجد سلمان فارسی رضی اللہ عنہ, ان کا خیمہ یہاں پر تھا, اور یہاں پر ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ, اور اسی طرح سعد بن معاذ اور عمر بن خطاب اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جو کہ بالکل سامنے پہاڑ کے اس طرف ہے. ہمارا کام ہے اس مسجد کے ساتھ یہ وہ مبارک جگہ اس کی آپ کو زیارت کرواتے ہیں. تو آپ نے جب آنا ہے, اس وقت ہم مسجد فتح کے پاس پہنچ چکے ہیں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے دوران اپنا خیمہ جہاں پہ لگوایا تھا. ان میں سے ایک جگہ یہ ہے, اور ایک اور ہے آگے اس طرف سامنے آپ کو احد کا پہاڑ بھی نظر آ رہا ہوگا. اس سے پہلے ایک اور چھوٹا سا پہاڑ ہے جس کو پہاڑ الرایا بولا جاتا ہے, مطلب جھنڈے والا پہاڑ, کیونکہ وہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جھنڈا جو ہے وہ گاڑا تھا جنگ کے دوران, اور وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے رہے ہیں. لیکن جو فتح کی خوشخبری تھی غزوہ خندق کے وقت وہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی. غزوہ خندق سے جڑی ہوئی ایک اور جگہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں معجزہ ہوا تھا غزوہ خندق کے وقت, اور یہاں پہ اس علاقے میں گھر ہوتا تھا حضرت جابر بن عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ کا. اور جب مسلمان بہت سخت بھوک سے نڈھال تھے تو 2 سے 3 بندوں کا جو کھانا تھا وہ پورے 1000 کے لشکر کو یہاں پر کافی ہوا تھا. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ مسجد بنی حرام یہاں پہ بنائی گئی ہے. اس کی لوکیشن بھی انشاءاللہ آپ کو یوٹیوب کے ڈسکرپشن میں مل جائے گی ویڈیو کے, اور یہاں پہ بھی آپ 7 مساجد کے بعد اس کی بھی زیارت کر سکتے ہیں. ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے تشریف لائے تو یہاں پر جو مہاجرین صحابہ ان سے پہلے ہجرت کر کے تشریف لائے تھے ان کا پڑاؤ یہاں پر تھا. یہ آپ مسجد کے مناظر دیکھ رہے ہیں. مسجد کے سامنے ایک کنواں بنا ہوا ہے جو کہ اس زمانے کا نہیں ہے بلکہ بعد میں بنایا گیا. اس زمانے کا کنواں جو تھا وہ اس اطراف میں تھا, تھوڑا سا آگے. ہجرت کا سفر انشاءاللہ ایک پورا سلسلہ آنے والا ہے. یا تو آپ کی انٹری وہاں سے ہوگی یا آپ کی انٹری وہاں سے ہوگی, اور یہ جو سامنے سارا رنگ روڈ ہے, اور ہمارے اس طرف تھوڑا دور جو ہے مسجد قباء ہے. آپ جب یہاں پر آئیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پرائیویٹ جگہ ہے. تو یہاں پہ یہ چھوٹا سا دروازہ ہے. اس دروازے سے جیسے آپ اندر داخل ہوں گے تو آپ نے بالکل سیدھا چلتے جانا ہے. سیدھے جا کے لیفٹ جیسے ہی مڑیں گے تو آپ کو یہ مسجد نظر آ جائے گی. صبح سے لے کر مغرب تک یہ جگہ کھلی ہوتی ہے. آپ یہاں پہ آ کے وزٹ کر سکتے ہیں اس جگہ کا. بائی دی وے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بھی پڑھی تھی. اس وقت آج کی زیارتوں میں سے
مسجد نبوی اور روضہ مبارک اور ریاض الجنہ کے بعد سب سے اہم زیارت ہم وہاں پر پہنچ گئے ہیں، اور وہ ہے مسجد قباء۔ مسجد قباء آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے دن جب آپ مدینہ میں ہوتے یہاں پہ تشریف فرماتے، اور آپ اہل قباء سے ملاقات بھی کرتے، اور اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لائے تھے تو آپ نے یہاں پہ 3 راتیں یا 3 دن قیام کیا تھا۔ وہ جگہ بھی آپ کو انشاءاللہ مسجد قباء کے بعد ہم دکھائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، غزوہ تبوک کے بعد آپ نے فرمایا تھا کہ جو آدمی گھر سے طہارت کر کے آئے اور قباء میں نماز پڑھے اس کے لیے عمرے کے برابر ثواب ہے۔ اس کی جو مکمل تفاصیل ہے میں نے 17 منٹ کی ویڈیو میں آج سے کوئی 3 سال پہلے اپنے یوٹیوب چینل پر بیان کی ہے کہ کیوں یہ نوبت آئی اور یہ کب ہوا اور کیسے ہوا، اور قرآن شریف میں کون کون سی آیات اس کے حوالے سے نازل ہوئے ہیں۔ تو آپ مسجد قباء زیارت زبیر ریاض سرچ کر کے تفاصیل وہاں سے جان سکتے ہیں۔ آئیے ہم اندر چلتے ہیں اور 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ سب کو یہ زیارتیں نصیب فرمائیں۔ مسجد قباء کی زیارت کے بعد آپ نے مسجد قباء کے باہر محراب کے ساتھ یہ والا جو مینارہ ہے اس کی زیارت کرنی ہے۔ یہاں پر گھر تھا حضرت سعد بن خیثمہ الانصاری رضی اللہ عنہ کا، جہاں پر آپ جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے ٹائم پہ ان کے گھر پر تشریف فرماتے اور یہاں پہ آپ وفود کا استقبال کرتے، اور رات کے ٹائم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ یہ والی جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ گھر تھا حضرت کلثوم ابن الہدم رضی اللہ عنہ کا، یہاں پہ آپ ان کے گھر رات گزارتے جب تک کہ آپ مسجد نبوی کی طرف کوچ کر گئے۔ تو 3 راتیں یا 3 دن آپ پیر کے دن پہنچے، جمعے کے دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر موجود تھے۔ مسجد قباء ہی کے پاس یہاں پہ ایک کنواں ہوتا تھا جس کا نام تھا بئر عریس، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر اکثر تشریف فرماتے، اور ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف فرما رہے تھے تو آپ نے یہاں پہ سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت دی۔ تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں یہاں پر تشریف فرماتے اور یہاں پر وضو کرتے۔ وہ باغ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ جب دھوپ پڑ رہی تھی تو انہوں نے چھاؤں کی تھی، اس کو بولتے ہیں مزرعۃ المستغل، جو کہ زوار کرام کے ایک اچھے تجربے کے لیے دوبارہ سے اس کے جو ہے سارا صاف کیا جا رہا ہے اور رینوویٹ کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ کچھ ہی ٹائم تک یہ اوپن ہو جائے گا زیارت کے لیے۔ بالکل مسجد قباء کے شرقی حصے کی طرف ہے، یہ آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں۔ مسجد قباء اور اس کے آس پاس کی زیارتوں کے بعد ہم آئیں گے مسجد جمعہ۔ مسجد جمعہ سیرت کے ساتھ اس طرح جڑی ہوئی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد جب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مکہ سے مدینہ پہنچ گئے تو آپ جمعے کے دن وہاں سے نکلے مسجد قباء سے، اور جب یہاں پہ پہنچے تو یہاں پہ قبیلہ بنی سالم رہا کرتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ قباء میں 4 دن ٹھہرے تو آپ ہمارے پاس بھی کچھ ٹائم گزار۔ مسجد جمعہ وہ رہی، اور ساتھ ہی یہ ان کا گھر ہے، یہاں پہ آپ آ کے اس گھر کی بھی زیارت کر سکتے ہیں کیونکہ اس گھر میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے نماز پڑھائی تھی۔ مسجد جمعہ کے بعد آپ نے زیارت کرنی ہے بئر غرس کی۔ بئر غرس وہ کنواں ہے جس کنویں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ جب میرا وصال ہو جائے تو مجھے اس کنویں کے پانی سے 7 ڈول پانی بھر کے غسل دینا، اور یہ وصیت آپ نے حضرت علی کچھ عرصہ کہ یہ جنت کا کنواں ہے، اور آپ نے پھر یہاں پر آ کے لعاب مبارک اور شہد مبارک اس کنویں میں ڈیرا تھا، اور یہاں پہ آپ آ کے اس کی زیارت کر کے اس کا پانی بھی پی سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے آنا ہے مزرعۃ الفقیر، جہاں پہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایز اے غلام کام کرتے تھے، اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 کھجور کے پودے جو ہے ان کی آزادی کے لیے اس زمین میں گاڑے۔ یہ ہے وہ کنواں جہاں پر سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کام کرتے تھے، اور ساتھ ہی یہ ہے وہ سارے باغات جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں مبارک سے جو ہے 300 کھجور کے درخت لگائے تھے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی آزادی کے لیے عالیہ۔ اور یہ باغات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ ہوئے تھے، 7 باغات تھے جو کہ ایک یہودی صحابی تھے سیدنا مخیرق رضی اللہ عنہ جو کہ غزوہ احد کے شہید ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باغات ہدیہ کیے تھے۔ تو بآخری باغ مزرعۃ العالیہ میں ہم اس وقت موجود ہیں، تو آپ کا بھی آخری سٹاپ یہاں پر ہونا ہے، اس کے بعد آپ نے اپنے ہوٹل یا مسجد نبوی تشریف لے کے جانا ہے۔ یہ جو آج میں نے آپ کو زیارتیں کرائی ہیں اور جس دفعہ میں نے اتنی بڑی محنت کر کے ان ساری